چونکہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ دور دراز ہیں، لوگوں کا یہاں تک ایکسیس جو ہے بڑا ٹف ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچیوں کو تعلیم سے دور رکھتے تھے، ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص کر فیمیل کے حوالے سے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا کام کرنا چاہے ریاست کو؟ وہ بھی ایک ان سروس ٹیچرز تک ہی محدود ہے کہ جو ٹیچرز گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ہم انہیں کوئی ٹریننگ کرا سکتے ہیں۔ فیمیل کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے، غربت کو ہمیں جو ہے ختم کر دینا چاہیے، اور تعلیم کی رسائی ہر بچے تک ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفال پروڈکشن ہاؤس سے آپ کا میزبان ڈاکٹر زاہد دشتی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ جی سامعین ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے دیکھ لیں، فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تعلیمی اداروں کی تعداد اتنی نہیں ہے، لیکن جتنے لڑکیاں تعلیم کے حوالے سے خواہش مند ہیں یا داخلہ لے رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں یا مختلف اگزام میں جو امتحانات ہوتے ہیں، مقابلاتی امتحان، اس میں بھی شرکت کر رہی ہیں، تیاری کر رہی ہیں۔ پروفیشنل ایگزام میں ہر جگہ دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو بلوچستان کی لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اس طرح لاہور، ملتان، کراچی، اسلام آباد، پشاور، مختلف جگہوں پر بلوچستان کے خاص کر لڑکیاں آپ کو ایجوکیشن یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو انفال پروڈکشن ہاؤس کی صحت کی، کیونکہ انفال اکیڈمی کا اپنا ایک کردار ہے بلوچستان میں، تو وہ مقابلتی امتحان میں ہو یا پروفیشنل ٹیسٹ ہو یا ایڈمیشن داخلہ ہو، مختلف حوالوں سے تیاری کراتے ہیں۔ تو یہ لازم یہ فیمیل کے لیے ایک خوبصورت ماحول ہے تاکہ وہ لڑکیاں آ سکتی ہیں اور کلاس لیتی ہیں اور اپنے تیاری مکمل کرتی ہیں۔ جی سامعین ناظرین، آج میرے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ بھی خود سماجی کاموں میں اور ایجوکیشن کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں بلوچستان میں۔ ان کا تعلق موسیٰ خیل سے ہے، تو وہ خود ایک پسماندہ علاقے سے تعلق ہے، لیکن اپنے علاقے کی نسبت یہ بلوچستان کا ایک ماڈل بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہے کیونکہ وہ مثال ہے سامنے۔ جی افشان بزدار، آپ کو خوش آمدید انفال پروڈکشن ہاؤس سے۔ شکریہ سر۔ تو میرا پہلا سوال افشان بزدار یہ ہے کہ بلوچستان کی لڑکیوں کو مشکلات، کس قسم کی مشکلات ہیں خاص کر تعلیم حاصل کرنے میں اور مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امتحان کی تیاری میں اور جاب اور ملازمت کرنے میں؟ اس بارے میں سامعین ناظرین کو بتا دیں۔ اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں بلوچستان میں، تو لڑکیوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے چیلنجز ہیں، اسپیشلی اگر ہم مقابلے کے امتحان کی بات کریں یا ڈفرینٹ ٹیسٹ کی، جیسے آئلٹس، GRE، تو بلوچستان میں کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں بنا۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ جو ہیں، وہ اکثر لوگوں کو ہم نے پریپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یا تو اسلام آباد جاتے ہیں یا لاہور یا کراچی۔ تو اگر ہم انفال کی بات کریں تو انفال جو ہے بیسیکلی ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو لڑکیوں کو، نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ لڑکوں کو بھی آئلٹس، GRE اور CSS اور PCS کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی دے رہا ہے، اور کافی سالوں سے کر رہا ہے۔ میں خود بھی انفال کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، اور میں نے خود بھی یہاں پہ کلاسز لی ہیں، تو مجھے بڑا فائدہ ہوا ذاتی طور پہ اگر کیا جائے۔ چونکہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ دور دراز ہیں، لوگوں کا یہاں تک ایکسیس جو ہے بڑا ٹف ہو جاتا ہے۔ تو انفال جو ہے، جو کراچی، لاہور جانا اور وہاں ایک مشکلات ہے، وہاں رہنا، وہاں تعلیم حاصل کرنا، بالکل، اور ایک تو غربت بہت زیادہ ہے، پاورٹی ہے، لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہر بندہ جو ہے اس کی اپروچ نہیں ہے کہ وہ لاہور، کراچی یا اسلام آباد تک جائے۔ تو اس حوالے سے انفال جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو پیشنیٹ ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ وہ CSS اور PCS کی طرف آئیں یا کوئی بھی مقابلے کا امتحان پاس کرے، تو یہاں آئیں اور ایڈمیشن ضرور لیں اور اپنی جو نالج ہے اس کو انہانس کریں، کیونکہ جب تک آپ نے پڑھا ہوا تو ہوتا ہے، آپ کی کانسیپٹس تو کلیئر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی نالج کو مزید انہانس کرے، آپ کو کانفیڈنس دے، آپ کو گائیڈ کرے، تاکہ آپ آگے جا کے جو ہے کسی اچھے امتحان میں آپ کلیئر ہوں اور آپ آگے کسی اچھی پوزیشن پہ آئیں۔ جی بہت شکریہ افشان۔ شروع میں والدین اپنے بچیوں کو تعلیم سے دور رکھتے تھے یا ملازمت کے حوالے سے دیکھ لیں، لیکن بعد میں پھر ٹیچر اور ڈاکٹر رہے، ابھی تو انتظامی پوسٹوں پر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، سیکشن آفیسر ہیں، یا جو مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص کر فیمیل کے حوالے سے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا کام کرنا چاہے ریاست کو یا ریاستی اداروں کو یا اکیڈمیوں کو، یا آپ لوگوں کے جو ادارہ ہے پائٹ ہے تو لازم ان کی خدمات ہیں یا اسکول ہیں، اس بارے میں کچھ بتا دیں؟
اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو. چونکہ میرا تعلق پائٹ سے ہے، میرا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بھی ایک ان سروس ٹیچرز تک ہی محدود ہے کہ جو ٹیچرز گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ہم انہیں کوئی ٹریننگ کرا سکتے ہیں. پرائیویٹ ٹیچرز کا اس میں مطلب کوئی رول نہیں ہے اگر ہم خود والنٹیئرلی کروانا چاہیں تو. اور اداروں کی اگر بات کی جائے تو اسکول، کیونکہ ہمارے 83% بچے جو ہیں وہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہیں، اور اس کے لیے نان فارمل اسکولز ہیں. وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے جیسے BRSP ہے اور NCHT، انہوں نے نان فارمل اسکولز کھولے ہوئے ہیں جس میں ہم بچوں کو پیکیج A پیکیج B جن کو 8 months میں جو ہے وہ سلیبس کور کرانا ہوتا ہے کھولے ہوئے. وہ بچے جو باہر کچرا چنتے ہیں، لیکن کوششیں جاری ہیں. جیسے ہم 21ویں صدی میں ہے، نان فارمل کے حوالے سے بات کی جائے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری کوشش تو ہے کہ ہم 100% ہمارا لٹریسی ریشو ہو، لیکن چیلنجز ہیں، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں غربت بہت زیادہ. اگر دور دراز علاقوں میں دیکھا جائے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں. بوگس ٹیچرز کی اگر بات کی جائے، سیلریز تو لے رہے ہیں لیکن وہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح انجام نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے اویئرنیس دینے کی اور سیکٹری ایجوکیشن کو وزٹس کی بہت ضرورت ہے. چونکہ دور دراز ایریاز ہیں، ابھی تک ان کو اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو ان کو ابھی تک کتابیں نہیں ملی ہیں، یونیفارم نہیں ملے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے سسٹم کو جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اگر ہم ٹیچر کے اس کے ساتھ ریوارڈ کرائٹیریا ایسوسیٹ کر دیں کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھائے گا اور اس کی کلاس کا رزلٹ اچھا آئے گا تو ہم اس کے ساتھ اگر ریوارڈ کرائٹیریا منسلک کر دیں کہ اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا یا اس کی پروموشن اس بیس پہ ہوگی، تو ہم شاید ایجوکیشن سسٹم میں کوئی بہتری لائے. ہمارے یہاں وہ ٹیچر جو نہیں جاتا اسکول اور جو جاتا ہے دونوں کو ایک ہی سیلری ملتی ہے، جو ایبسینٹ ٹیچر ہے، جو ریگولر ٹیچر ہے. تو اگر ہم کوئی اس طرح کے کرائٹیریا رکھیں اور اپنے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں تو ہم ایجوکیشن میں جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں. وہ زبردست. ایجوکیشن میں بہتری لانے کے لیے سرکاری اداروں کو ضرورت ہے یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے اور میر معتبر ہیں جو ادارے کے بااختیار ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آج اس انفال پروڈکشن ہاؤس سے آپ ان والدین کو یا بھائیوں کو، بہنوں کو جو تعلیم کے خاص کر فیمیل ایجوکیشن کے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی لڑکیوں کا کام گھر کی ذمہ داری ہے، یا میٹرک کے بعد اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، یا میٹرک سے پہلے 8ویں جماعت میں ان کی شادی کراتے ہیں، ان والدین کو جو رکاوٹ بنے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کی وجہ سے، ان کو کیا آپ ریکویسٹ کرو گے؟ ایک بار میری بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جن کو اویئرنیس نہیں ہے یا جو ایجوکیشن کو اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں انرولمنٹ کروائیں، ان کو پڑھائیں. بے شک وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو سرکاری اسکولوں میں ان کو داخلہ دلوائیں. جیسے کہ آج کل داخلہ مہم بھی چل رہی ہے اور بچوں اسکول چلیں، تو تمام بچوں کا بنیادی حق ہے، اور ہمارا 1973 کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. اور ہمارے جو SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ فیمیل کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے، غربت کو ہمیں جو ہے ختم کر دینا چاہیے، اور تعلیم کی رسائی ہر بچے تک ہونی چاہیے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ تمام بچے جو ہیں وہ اسکول پڑھیں، اور تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں تاکہ ہم بلوچستان کا لٹریسی ریشو 47 سے 100% تک لے آئیں. اور پھر بلوچستان آگے جائے گا تو ہم باقی صوبوں سے بھی اپنے آپ کو کمپیئر کر سکیں گے، اور آگے جانے میں مطلب ہمیں کوئی ہرڈلز نہیں ہوں گی، کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی. اور اس انفال کی طرح ہمارے ہاں بھی بہت ساری اکیڈمیز کھلیں گی اور بہت سارے لوگوں کی جو رسائی ہے وہ تعلیم تک ہوگی. بہت شکریہ تھینک یو افشان گزار. جی سامعین ناظرین، تعلیم کی رسائی ہر فرد تک پہنچنا چاہیے یا ہر فیمیل تک پہنچنی چاہیے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے ہر ادارے کی. تو اس ترقی کو آگے بڑھنے کے لیے سب اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ آج اس انفال پروڈکشن ہاؤس سے آپ کا میزبان ڈاکٹر زاہد وحشی اجازت لیتا ہے. اللہ حافظ.